بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق کتنی پیاری تتلی کی دہرائی کر رہے ہیں۔ سبق کتنی پیاری تتلی ڈرامائی صورت میں لکھا گیا ہے، اور ڈرامائی صورت کسے کہتے ہیں؟ ڈرامائی صورت سے مراد ایسی کہانی ہے جسے مختلف کرداروں کے ذریعے سٹیج پر مکالموں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری تتلی سبق میں 3 کردار ہیں: عمر، امی اور تتلی۔ عمر اور امی کے درمیان تتلی کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، یعنی مکالمہ نگاری ہوتی ہے۔ اب ہم اس سبق کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں، جس سے ہماری اس سبق کی دہرائی بھی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 1 ہے کہ عمر کون سی جماعت کا طالب علم ہے؟ عمر تیسری جماعت کا طالب علم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عمر کی امی کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر کی امی اخبار پڑھ رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے عمر نے جو تتلی پکڑی تھی اس میں کون کون سے رنگ تھے؟ عمر نے جو تتلی پکڑی تھی اس میں سرخ، نارنجی اور سبز رنگ تھا۔ عمر تتلی کا کیا کرنا چاہتا تھا؟ عمر تتلی کو اپنی کتاب میں رکھنا چاہتا تھا اور اسے اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو مختلف کرداروں کے ذریعے اسٹیج پر ان کے مکالموں کی صورت میں پیش کیا جا سکے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ باری باری مختلف بچے درست تلفظ اور تاثرات کے ساتھ امی اور عمر کے مکالمے ادا کریں۔ سرگرمی نمبر 3 ہے ڈرامے کا کوئی اور عنوان تجویز کیجیے۔ اگر میں اس ڈرامے کا کوئی اور عنوان تجویز کروں تو خوبصورت تتلی بھی کہہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ رنگ برنگی تتلی یا پھر نرم و نازک تتلی۔ اور سرگرمی نمبر 4 ہے ڈرامے کا کوئی اور اختتام تحریر کریں۔ اب آپ یہ خود بتائیں گے کہ اس ڈرامے کا اگر کوئی اور اختتام ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سرگرمی نمبر 5 ہے کہانی سے بھاری آواز والے الفاظ، وہ الفاظ جن میں دو چشمی ہے آئے، چن کر تحریر کریں۔ بھاری الفاظ یعنی بھاری الفاظ کہتے ہی ان الفاظ کو ہیں جن میں دو چشمی ہے آتی ہے، یعنی ہم نے ایسے الفاظ چن کر اس کالم میں لکھنے ہیں جو دو چشمی ہے، یعنی کہ جن الفاظ میں دو چشمی ہے آتی ہو۔ جیسے بھاری، اس میں دو چشمی ہے آ رہی ہے، پھول، تھام، اچھا اور ہاتھ۔ سرگرمی نمبر 6 ہے کہ کہانی سے نیچے دیے گئے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ لکھیے۔ کہانی سے نیچے دیے گئے یعنی یہ کچھ حروف لکھے گئے ہیں: الف، ت، خ، س، ض، ل اور اسی طرح ب، ٹ، د، ش، ق، م۔ الف سے کون سا لفظ شروع ہوتا ہے؟ امی۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ الف میم چھوٹی ہے می۔ اب کیا یہ پورا لفظ ہے امی؟ اگر اس کا ہم پہلا حرف دیکھیں تو الف ہے۔ ہم نے کون سے لفظ لکھنے ہیں جن کا پہلا حرف جو آپ کو انہوں نے حروف دی ہیں ان سے شروع ہوتا ہو؟ جیسے الف سے امی، ت سے تتلی، اس کا پہلا حرف کون سا ہے؟ ت۔ اسی طرح خ ہے، خ سے کون سا لفظ بن رہا ہے؟ خوشی، یعنی اگر خوشی کا پہلا حرف دیکھیں تو وہ خ ہے، تو خ سے خوشی۔ سین سے سبز، یہ سبز لکھا ہوا ہے، سین بے زے، تو کیا ہے پہلا حرف کون سا ہے اس کا؟ سین۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ضرور۔ ضرور کا پہلا حرف کون سا ہے؟ ضاد، یعنی ضاد سے ضرور۔ اسی طرح اب آپ نے اس کالم کو پور کرنا ہے، یعنی آپ کو جو حرف پہلے حروف دیے گئے ہیں ان سے آپ نے اگلے نئے لفظ بنانے ہیں۔ جیسے ہم نے الف سے امی بنایا، اسی طرح آپ نے بے سے یہاں پر نیا لفظ بنا کر لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے کہ ان حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کہانی سے تلاش کر کے لکھیے۔ جیسے کہ اب ہم نے سرگرمی نمبر 6 میں پہلے حرف کو دیکھا، اسی طرح اب ہم نے سرگرمی نمبر 7 میں آخری حرف کو دیکھنا ہے۔ جیسے ہم نے الف سے امی بنایا تھا، شروع ہو رہا تھا الف سے امی، اسی طرح اب الف پر لفظ ختم ہونا چاہیے، تو لفظ ہمارے پاس ہے پکڑا۔ یہ کس پر ختم ہو رہا ہے؟ الف پہ، پے، کاف، اڑے، الف، تو آخری حرف کون سا ہے؟ الف۔ تو ہم نے ایسے حروف اس کالم میں لکھنے ہیں جو دیے گئے حروف پر ختم ہوتے ہوں۔ جیسے سین، تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا؟ محسوس، اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ سین، یعنی میم ہے سین واو سین، تو اس کا آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ ہم نے سین سے ایسے لفظ لکھنا تھا جس کے آخری میں سین آتا ہو، جیسے محسوس۔ اسی طرح لام سے چل، شین سے خوش۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس سبق کی دہرائی کرنی ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، املا کرنی ہے اور درج ذیل سرگرمیوں کی دہرائی کرنی ہے، اور سرگرمی نمبر 6 اور 7 کو پر کر کے یعنی سے لکھ کر آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔